بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 115 پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے ترتیب وار حلقات میں حلقہ نمبر 39 ہے تو شروع کرتے ہیں. سوال ہے کیف صفة الموقف من الكتاب. جی شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان وغير ذلك. كيف صفة الموقف من السنة؟ یعنی اوپر کا جو ٹائٹل لمبا سا ہے وہ بھی پڑھنا شیخ. کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. جی سوال نمبر 116 كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب فيها أحاديث كثيرة منها عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيحين وغيرها كثير. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وغيرها كثيرة. كيف صفة ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش حساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا.
وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. اور پڑھوں شیخ بس ہے؟ کافی ہے کافی. وصلی اللہ بسم اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. یہاں ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ باعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں سوال نمبر 115 اور حلقہ نمبر 39 پڑھ رہے ہیں. 39 سوال ہے کیف صفت الموقف من الکتاب. الموقف کہتے ہیں الوقوف لانتظار الحساب. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کے لیے کھڑے ہونا، حساب کے انتظار میں کھڑے ہونا. یہ ابھی صرف کھڑنے کی کیفیت، جو حساب ہوگا اس کی الگ کیفیت ہے. اور اس کے بعد جب صحف کا اعلان ہوگا، صحیفے دیے جائیں گے، تو اس صورت میں کیا کیفیت ہوگی اس کے لیے الگ سوال انہوں نے بنایا ہے. یہاں پر صرف جب کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت کے دربار میں اس وقت کیا کیفیت ہوگی وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. یہ لوگ جو بھی مستی کر رہے ہیں، ان کو یہ لوگ اللہ رب العزت کے نظروں سے اوجھل تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، لیکن کیا ہے اللہ رب العزت کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسی وقت میں اللہ رب العزت حساب لے گا. جتنی بھی نافرمانی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہے وہ صرف اسی کو پتہ ہے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو اب یہاں پر اس دن کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب کھڑے ہوں گے. کیا ہے اس میں مشائخ محل استشہاد کیا ہے اس آیت میں؟ جو ابھی آیت پڑھی گئی ہے اس میں کیا ہے محل استشہاد، کیا ہے شاہد کیا ہے؟ جی مشائخ. اس دن کی بات ہو رہی ہے شیخ. لیوم تشخص فیہ الابصار. جی صحیح ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن حالت لوگوں کی یہ ہوگی ایسے کھڑے ہوں گے. اس وقت کھڑنے کی کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، جلدی جلدی جاتے ہوں گے. مہطعین ای مسرعین، مقنعی رؤوسہم، سر اٹھا کر، سر اٹھائے ہیں لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں ایسی. لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی طرف ان کی نگاہیں واپس پلٹ کر نہیں جائیں گی. کیا مطلب ہے اس کا مشائخ؟ نگاہیں ان کی طرف پلٹ کر نہ جائیں گے، کیا مطلب؟ کیسے آنکھیں کھڑی رہ جائیں گی. جی بولیے.
ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی، یعنی کہ وہ پلکیں جھپکیں گی نہیں، ایسے ہی. ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے. سمجھیے ایک انسان کو اگر ہیبت ایسی ہو کہ وہ ہولناک منظر دیکھ رہا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا. تو آنکھیں پھاڑ کے جب اس کو ایک دم اتنے غور سے یا گھور کے دیکھتا رہے گا، ایسی صورت میں واپس وہ اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے یا اپنے آپ کی کیا حالت ہے اس طرف وہ واپس نگاہ نہیں لائے گا. لا يرتد الیہم طرفہم کا مطلب ان کی نگاہیں خود اپنی طرف ان کی طرف نہیں آئیں گی. وافئدتہم ہوا، دل خالی ہو جائیں گے. گویا کہ ہیبت کے مارے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی جسے کہتے ہیں اس کو، وہ کیفیت یہ ہے وافئدتہم ہوا. اچھا دیکھیے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے منظر کشی کی ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. فرشتوں کی بھی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے بھی پوری طرح صف باندھے کھڑے ہوں گے، جبریل امین بھی، اور اس میں بھی کھڑے ہیں تو سب کو بولنے کی اجازت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہی بولے گا. بولے گا بھی تو وہ کوئی نامناسب بات نہیں کہے گا، وہ مناسب ہی کہے گا، صحیح بات ہی، درست بات ہی وہ کہے گا. اسی طرح مزید موقف یعنی میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے اس وقت کی کیفیات جو بیان کی جا رہی ہیں ان میں بعض دیگر آیتوں میں یہ ذکر کیا گیا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں ڈراؤ اس دن سے جو بالکل قریب ہے. یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر، کہ ان لوگوں کے دل جو ہے حلق کو آ جائیں گے. حناجر حنجرہ کی جمع، یہ حلق کے پاس آ جائیں گے دل. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اب یہ جو کیفیت ہے دل حلق کو آ جانا یا کلیجہ منہ کو آنا اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ جب انسان بالکل ہیبت میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو دل اس قدر اس کا دھڑکنے لگتا ہے گویا کہ اب یہاں آ جائے گا، دل نکل کے باہر آ جائے گا. ایسی حالت کیفیت ہوتی ہے اس کی. تو وہی بات اس میں کہی جا رہی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا اس دن کے تعلق سے کہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو ایک دن کی مقدار ہی 50,000 سال کے برابر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انس و جن ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ بس تمہارے حساب کے لیے یہ فارغ ہو جائیں گے، کہ مطلب یہ کہ یہ ایک طرح کی تحدید ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ تم جس قدر بھی اعمال کر رہے ہو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے اعمال کا حساب کتاب لینے کے لیے بالکل تیار اللہ رب العزت ہے. یہی بات اس میں ذکر کر رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے. تو یہ کچھ کیفیات ہیں جو بیان کی گئی ہیں قرآنی آیات میں کہ اس وقت لوگوں کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی، بالکل ہیبت کے مارے ان کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی چیز ان کو سجھائی نہیں دے گی. اپنی نگاہیں خود اپنی طرف واپس وہ نہیں لائیں گے، نہ اپنی طرف دیکھ پائیں گے. یہ بات اس کے اندر ذکر کی گئی. اور وہ دن بھی اتنا لمبا دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ اس دن کی کیفیات کے تعلق سے کچھ قرآنی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں. ویسے الموقف کہتے ہیں، دیکھیے پھر اسی کو صفت الموقف من السنہ. قرآنی آیات سے دلائل دینے کے بعد اب حدیث سے دلیل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن کریم میں ذکر کیا اس کی مزید تصدیق جو احادیث سے بھی ہو رہی ہے. الموقف جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں الموقف. جبکہ اردو میں اس کا معنی کیا ہے مشائخ؟ اردو میں کسے کہتے ہیں موقف؟ کھڑے ہونے کی جگہ نا شیخ. دیکھیے اردو میں کیا ہے، رائے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے اس تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے، مطلب کیا رائے ہے، آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں. ایسی باتوں کے لیے بھی موقف اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا العرفۃ کلها وعرفۃ کلها موقف وقفتها هنا وعرفۃ كلها موقف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہی صرف عرفہ میں وقوف کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا میدان عرفات پورے کا پورا کھڑنے کی جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں موقف. آج کل اس کو خاص پارکنگ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، موقف مواقف. اچھا تو دیکھیے احادیث میں اس کے تعلق سے مزید یہاں پر ایک آیت انہوں نے ذکر کی، اس کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم فی رشحه الى انصاف اذنیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس دن جب کھڑے ہوں گے تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی آدھے آدھے کان تک لوگوں کو پسینہ آ جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اس تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرق الناس یوم القیامہ، لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے قیامت کے روز، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 گز اندر چلا جائے گا، اور ان کے کانوں کو گویا کہ لگام بنا دے گا. یہ پسینہ اس طرح منہ کو جس طرح لگام ناک منہ کو اس طرح کانوں کو باندھ کے رکھی جاتی ہے، وہ حالت ان کی ہو جائے گی. اور یہ سارے ہی احادیث بخاری و مسلم میں ہیں. تو قرآن کریم میں جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے موقف کا، یعنی اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونے کا، وہی کچھ منظر کشی اس میں کی گئی ہے احادیث میں کہ کیا کس قدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اس دن کے پریشانی کی وجہ سے. اور مزید اس کی وضاحت اور بھی آ رہی ہے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ 1 میل کے مسافت پر لے آئے گا، تو اس وجہ سے لوگوں کے پسینے اس قدر نکلیں گے. بعض جو ابھی یہاں پر حدیث پڑھی گئی دیکھیے اس کے اندر 70 ذراعا لوگوں کا پسینہ نکل کر زمین میں 70 گز اندر جائے گا. ایک تو یہ نیچے کی کیفیت، اوپر کی کیفیت، اور اوپر بھی آئے گا. تو اوپر آئے گا تو کسی کو کانوں تک ہے، کسی کو کعبین تک ہے، کسی کو گھٹنوں تک ہے، کسی کو حق وجہ کا مطلب یہ کہ معقد الازار، جہاں آدمی اپنا پاجامہ باندھتا ہے جو سائیڈ میں جو ہڈیاں ہیں وہاں تک بھی لوگوں کو پسینہ آ جائے گا. اتنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے لوگ. تو یہ اس دن کی کیفیت ہوگی. نیچے زمین میں بھی پسینہ اندر اتر گیا ہوگا، اور اوپر بھی لوگوں کو گویا کہ لوگ غوطہ لگانے کی کیفیت اب ہو جائے گی پسینے کی وجہ سے. اور ہر ایک کے اعمال کے حساب سے اس کا پسینہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کمر تک، کسی کو کانوں اور منہ تک بھی آ جائے. دیکھیے اس کے بعد کیف صفت العرض والحساب من الکتاب. ابھی جو میں نے ذکر کیا یہ 2 سوال جو شروع میں گزرے ہیں اس کے اندر صرف اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونے کی کیفیت بیان کی گئی حساب کتاب کے انتظار کے لیے. اب جو ہے سوال آ رہا ہے کیف صفت العرض والحساب من الکتاب. قرآن کریم سے، یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم. کیف صفت العرض والحساب، اللہ رب العزت جو لوگوں کے نام اعمال پیش کرے گا لوگوں پر اور حساب ہوگا، مطلب اعمال شمار کیے جائیں گے. الحساب کا کیا مطلب ہے مشائخ؟
وہی شیخ اعمال بالکل کا کتاب ہوگا. اعمال کا شمار کیا جانا، اعمال کو گننا، کس نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے، وہی اسی کو حساب کہہ رہے ہیں، حساب و کتاب. اور اعمال اللہ رب العزت پیش کرے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. یہاں دیکھیے اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. تمہارے اوپر تمہارے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے. لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز نہیں چھپے گی، برابر ہر عمل کو آپ پائیں گے. شاید لوگوں کے لیے یہ چیز تھوڑا سا عجیب دکھتی تھی کہ کیسے ہم لوگ ایک عمل کیے ہوں گے اور اس کو اتنے سالوں کے بعد، اتنے ہزاروں مخلوق جو بھی لوگ ہیں، بندے ہیں، ان کے درمیان ہمارا اعمال نامہ کیسے پیش کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم پوری طرح دیکھیں گے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اعمال کو باقاعدہ دکھایا جائے گا، تم انکار بھی نہیں کر سکتے. اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. مثلا جو ہے اب جتنے بھی چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اس میں انسان دیکھتا ہے اور ایک کیمرے کے ذریعے سے ساری چیزیں قید ہوتی ہیں، تو پھر انکار کرنے کی اس کے پاس مجال نہیں رہتی. تو یہ تو اب لوگوں کے ایجادات سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت پہلے سے کہہ دی کہ تم کو برابر تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، تم انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. اس کے بعد دیکھیے وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ رب العزت کے پاس صف در صف لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اور سب لوگ اللہ رب العزت کے پاس ایسے ہی پیش ہوں گے جیسے پہلی مرتبہ پیدائش ہوئی تھی. تو مطلب یہ جس طرح دیگر احادیث میں کہا گیا غرلاً حفاتاً عراتاً غرلا، بالکل جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے تھے وہی کیفیت سے سب لوگ اللہ رب العزت کے پاس پیش کیے جائیں گے. کما خلقناکم اول مرہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دن کے حساب و کتاب کا اور نامہ اعمال کے پیش کیے جانے کا یہاں منظر بیان کیا ہے. یہاں کہا جائے گا دیکھیے ووقع القول علیہم بما ظلموا، ان کے اوپر یہ چیز یا ان کے اوپر سزا یہ جب ثابت ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، سنا دی جائے گی، تو وہ لوگ بول نہیں سکیں گے. بول نہیں سکیں گے کہ کیا مطلب؟ کیا ان سے قوت گویائی چھین لی جائے گی یا کیا ہے مشائخ اس کا مطلب؟ جی فہم لا ينطقون کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ قوت گویائی چھین لے گا یا کیا معنی ہوگا اس کا؟ جی بتائیں مجھے. جی فہم لا ينطقون ظاہراً تو ایسا ہی ہے کہ وہی اب جیسے کہے کہ قوت گویائی ان سے چھین لی جائے گی. ہر اعضاء اس وقت جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا عمل کیے ہیں. جی وہ تو اعضاء کے تعلق سے بالکل سورہ فصلت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے فہم لا ينطقون کہ اللہ تعالیٰ ان سے قوت گویائی نہیں چھینے گا بلکہ وقتی طور پر زبان کو بند کرائے گا. اللہ تعالیٰ یہ تو زبان کو بند کرا کہ وہ سب اعضاء جلودهم بما كانوا يعملون لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اللہ تعالیٰ جس طرح زبان سے قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے انسان کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے ذریعے سے بھی بلوا سکتا ہے. ہاتھوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی قوت دے گا کہ وہ بات کریں گے، بتلائیں گے.
تو فہم لا ينطقون، یہ ذلت اور رسوائی کے مارے یہ لوگ بات نہیں کریں گے، ورنہ تو ان کو زبان ان کی رہے گی، ان کو بات کرنے کی ان کے اندر سخت طاقت ہے، لیکن وہ بات نہیں کر پائیں گے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، کچھ بول نہیں سکیں گے، بولیں گے نہیں۔ مزید اس کی دیکھیے وضاحت ان دو آیتوں میں ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہاں پر جیسے کہا گیا کہ لوگ مختلف انداز میں اللہ رب العزت کے پاس متفرق انداز میں پیش کیے جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھلائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ قیامت کا جو حساب و کتاب ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بھلا کام کیے ہیں وہ آپ کو بھلائی مل کر رہے گی، اور کوئی بھی برا کام کیے ہیں تو وہ بھی آپ سے نہیں چوکے گی، برابر اس کا بھی اللہ رب العزت بدلہ دے گا، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اسی کی مزید تفصیل ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے روز، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑاؤ، ان کو رکاؤ، ان کو اب حساب کتاب ان سے دیا جانا ہے، ان کو پوچھا جانا ہے۔ تو یہاں موقف یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب و کتاب دینے کے لیے جو بندوں کا وقوف ہوگا، کھڑے ہوں گے، اس کی یہ منظر کشی ہے جو آیتوں کی روشنی میں ہم لوگوں نے سنی۔ اب یہی احادیث کی روشنی میں بھی وہ موقف کے متعلق بہت ساری تفصیلات ہیں۔ یہاں آج ہم لوگ یہیں تک رک جاتے ہیں، سوال نمبر 116 تک۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔